السلام علیکم۔ ایک آدمی کہیں سفر پر روانہ ہوا اور چلتے چلتے اس کا گزر ایک چھوٹے سے گاؤں سے ہوا۔ گاؤں کا منظر بہت دلکش اور خوبصورت تھا۔ وہ سستانے اور ماحول کا نظارہ کرنے کے لیے وہاں رک گیا۔ اس نے گاؤں کے ارد گرد نظر دوڑائی۔ سر سبز کھیت اور ہرے بھرے درخت بہت بھلے لگ رہے تھے۔ اسی لمحے اس کی نظر ایک سادہ مگر کشادہ گھر کے ذہن میں بیٹھے بوڑھے شخص پر پڑی، جس کے قریب بہت ساری مرغیاں دانہ چگ رہی تھیں۔ وہ ان خوبصورت مرغیوں کو بڑے غور سے دیکھنے لگا۔ وہ یہ دیکھ کر حیران رہ گیا کہ ان مرغیوں میں ایک باز کا بچہ بھی تھا، جو مرغیوں کی طرح دانہ چگ رہا تھا اور ان کے ساتھ اس طرح پھر رہا تھا کہ جیسے مرغی کا بچہ ہو۔ وہ شخص بہت حیران ہوا کہ یہ کیا معاملہ ہے۔ وہ آگے بڑھا، اس بوڑھے شخص کو سلام کیا اور باز کے بچے کی طرف اشارہ کر کے پوچھنے لگا کہ بزرگوں، یہ کیسے خلاف قدرت ممکن ہوا کہ ایک باز کا بچہ زمین پر مرغیوں کے ساتھ دانہ چگ رہا ہے؟ بڑی عجیب بات ہے۔ اس بوڑھے شخص نے کہا کہ ایک دن میں قریبی پہاڑ کی طرف گیا۔ یہ مجھے وہاں زخمی حالت میں ملا۔ دراصل یہ باز کا بچہ صرف ایک دن کا تھا کہ کہیں اپنے آشیانے سے گر پڑا۔ میں نے اس کو مرہم پٹی کر کے مرغی کے بچوں کے ساتھ رکھ دیا۔ جب اس نے پہلی بار آنکھیں کھولیں تو خود کو مرغی کے چوزوں کے درمیان پایا۔ یہ خود کو مرغی کا بچہ سمجھنے لگا۔ دوسرے چوزوں جیسی عادات اس میں بھی پیدا ہو گئیں اور ان کے ساتھ ساتھ اس نے بھی دانہ چگنا سیکھ لیا۔ لگتا ہے یہ اپنی بازوں والی خصلت بھول چکا ہے اور اسی ماحول کے رنگ میں رنگا جا چکا ہے۔ اس دانا شخص نے بزرگ سے گزارش کی کہ باز کا بچہ اس سے بیچ دیں، جو قیمت آپ کہیں گے ادا کرنے کو تیار ہوں۔ بزرگ نے اس مسافر کے والہانہ شوق کا احترام کرتے ہوئے وہ بچہ تحفے کے طور پر دے دیا۔ وہ شخص اس بزرگ کا بہت مشکور ہوا، ان سے اجازت چاہی اور باز کا بچہ اپنے ساتھ لیے گھر کی جانب روانہ ہو گیا۔ گھر پہنچ کر اس نے باز کے بچے کو پیٹ بھر کر دانہ کھلایا اور ڈربے میں اکیلا بند کر دیا۔ اپنے ساتھی چوزوں سے بچھڑ کر وہ بہت اداس ہو گیا، مگر تھکن کی وجہ سے اسے فوراً نیند آ گئی۔ صبح اس شخص نے اس سے ڈربے سے نکالا اور بہت سا دانہ اس کے آگے ڈال دیا۔ وہ شخص یہ کرتا کہ روزانہ اسے چھت پر لے جا کر نیچے پھینک دیا کرتا، مگر باز کا بچہ مرغی کی طرح اپنے پروں کو سکیڑ کر گردن اس میں چھپا لیتا اور دھڑام سے زمین پر آ گرتا۔ وہ روزانہ بلا ناغہ باز کے بچے کو اپنے سامنے ٹیبل پر بٹھاتا اور اسے یاد دلاتا کہ تو باز کا بچہ ہے، مرغی کا نہیں، اپنی پہچان کر۔ اسی طرح اس نے کئی دن تک اس بات کے بچے کو یاد دہانی کروائی کہ تو باز کا بچہ ہے، مرغی کا نہیں، اپنے آپ کو پہچاننے کی کوشش کرو۔ آخرکار وہ دانا شخص ایک دن بعد کے بچے کو لے کر ایک بلند ترین پہاڑ کی چوٹی پر چڑھ گیا اور اسے کہنے لگا کہ خود کو پہچاننے کی کوشش کرو۔ تم باز کے بچے ہو، تمہارا ٹھکانہ اور مسکن یہ بلند و بالا پہاڑ ہے۔ اتنا کہہ کر اس شخص نے باز کے بچے کو پہاڑ کی بلندی سے پھینک دیا۔ باز کے بچے نے جب نیچے نظر دوڑائی تو زمین بہت گہرائی پر دکھائی دی۔ وہ خوف زدہ ہو گیا اور اس نے مرغی کی طرح اپنی گردن کو جھکا کر پروں کو سکیڑ لیا اور آنکھیں بند کر لیں۔ تھوڑی دیر تو وہ یوں ہی خاموش اور بے سدھ ہو کر نیچے کی طرف قلابازیاں کھاتا گیا،
مگر ہوا کے پریشر کی وجہ سے پریشانی کے عالم میں آنکھیں کھولیں اور دیکھا کہ زمین تو ابھی بھی بہت دور ہے۔ تو اس نے اپنے پر پھڑ پھڑائے اور اڑنے کی کوشش کرنے لگا۔ جیسے کوئی دریا میں دھکا دے دے تو تیرنا نہ بھی آتا ہو تو ہاتھ پاؤں مارنے کی کوشش تو کی ہی جاتی ہے۔ تھوڑی ہی دیر میں وہ اپنے آپ کو بیلنس کرنے لگا، کیونکہ بعض میں اڑنے کی صلاحیت خدا نے دے رکھی ہوتی ہے۔ اس نے ہمت نہ ہاری اور پروں کو ہلاتا رہا۔ تھوڑی ہی دیر میں وہ اونچا اڑنے لگا اور ہوا کو چیرتا ہوا آگے حرکت کرنے لگا۔ وہ خوشی سے چیخنے لگا اور اوپر جانے لگا۔ دیکھتے ہی دیکھتے وہ اس دانا شخص سے بھی اوپر پہاڑ کی بلند چوٹی پر پہنچ گیا۔ بلندی پر اس نے 2-3 چکر لگائے اور پھر اس شخص کی طرف پرواز کرنے لگا۔ قریب آنے پر اس نے اس شخص کی طرف دیکھتے ہوئے گردن جھکائی اور نیچی نگاہیں کر کے اس کا احسان مند ہونے لگا۔ دانا شخص یہ منظر دیکھ کر بہت خوش ہوا اور کہنے لگا، اے باز، میں نے تجھے تیری شناخت دی ہے، اپنے پاس سے کچھ نہیں دیا۔ تو ان آزاد فضاؤں کا باسی تھا، یہ کمال صلاحیتیں تیرے اندر موجود تھیں، مگر تو بے خبر تھا۔ تو خود کو مرغی کا بچہ سمجھ بیٹھا تھا۔ یہ کہہ کر اس شخص نے ہاتھ ہلا کر اس سے خدا حافظ کہا اور پہاڑ سے نیچے اترنے لگا۔ باز کے بچے نے 3 چکر اپنے اس محسن کے گرد لگائے جیسا کہ شکریہ ادا کر رہا ہو، اور پھر بلندی کی طرف پرواز کر گیا۔ عزیز دوستو، یہی معاملہ ہم لوگوں کے ساتھ بھی ہے کہ ہم اپنی شناخت، شان و شوکت، رعب و دبدبا اور اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی بے پناہ صلاحیتوں کو بھول چکے ہیں، تبھی تو پستیوں میں گرے ہوئے ہیں۔ خدا را اپنے آپ کو پہچانیے اور اپنا مقام تلاش کیجیے۔